امیر المؤمنین یا شاہ مردان، یا شاہ مردان، یا شاہ مردان، دل ناشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت کا واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملے سماوی کائنات کے بے انت وسعتوں کے اس پار قاب قوسین اور ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسلامی ماخذوں کے مطابق رسول اللہ ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف سفر پر گئے۔ اس رات آپ نے بعض ملائکہ کو دیکھا اور ان سے بات کی اور اہل جنت اور اہل جہنم کا مشاہدہ کیا۔ روایات کے مطابق آپ نے بعض پیغمبروں سے بھی ملاقات کی اور گفتگو کی۔ خدا اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو حدیث معراج کہتے ہیں۔ داستان معراج اہل سنت اور شیعہ مصادر میں متواتر منقول ہوئی ہے، البتہ اس کی جزئیات یعنی زمان، مکان، تعداد معراج اور اس کی کیفیت وغیرہ میں اختلاف مذکور ہے۔ قرآن کی 2 سورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ معراج کی لغوی اور اصطلاحی معنی۔ معراج لغت میں سیڑھی یا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اوپر جایا جائے، اور اصطلاح میں پیغمبر اسلام کی مسجد اقصی سے آسمان کی طرف جانے کو معراج کہتے ہیں۔ اسلامی ماخذوں کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں سے آسمان کی طرف گئے۔ قرآن اور روایات۔ معراج کا واقعہ شیعہ اور سنی احادیث میں متواتر نقل ہوا ہے، البتہ اس واقعے کی جزئیات جیسے زمان، مکان، تعداد، کیفیت اور جسمانی یا روحانی تھیں وغیرہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور قرآن کی سورہ اسراء اور نجم میں اس کا بیان آیا ہے۔ معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا، حضرت ابو طالب کی وفات سے پہلے یا بعد پیش آیا، اختلافات روایات موجود ہیں، لیکن علامہ طباطبائی کے مطابق مسلمانوں کا مشہور نظریہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعثت کے بعد مکہ کے آخری سالوں میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ملا فتح اللہ کاشانی اور احمد بن علی تبرسی کے نظریے کے مطابق بعثت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ شب معراج۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت کے ان 2 الفاظ یعنی لیلن و اسرا سے پتہ چلتا ہے کہ معراج رات کے وقت ہوئی۔ کون سی رات میں یہ واقعہ رونما ہوا، اس میں اختلافات روایات پایا جاتا ہے۔ روایات میں یہ راتیں ذکر ہوئی ہیں کہ 17 ربیع الاول کی رات کو معراج ہوا، 27 رجب کی رات کو معراج ہوا، یا 17 رمضان کی رات کو۔ یہ 3 یا اور بھی روایات آتی ہیں جن میں معراج کی رات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دورانیہ۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے اور واپس آنے میں ایک رات سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوا، جیسا کہ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء اور نماز صبح مکے میں پڑھی، یعنی اس کا مطلب ایک ہی رات میں، یعنی اس کا مطلب دورانیہ معراج ایک ہی رات تھی۔ مکان معراج کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام میں روایات میں اختلاف موجود ہے۔ ام ہانی، مسجد الحرام اور شعب ابی طالب کے نام مذکور ہیں کہ ان تینوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مشہور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے گئے اور وہیں واپس آئے تھے۔ قرآن کریم نے اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے کیا ہے۔ اس کی تعویل میں کہا گیا ہے کہ عرب مکے کے سارے شہر کو خدا کا حرم کہتے ہیں، اس لحاظ سے تمام شہر مسجد اور خدا کے حرم کے حکم میں ہے، اور ام ہانی کا گھر بھی حرم میں داخل ہے۔ شب معراج جبرائیل علیہ السلام براق نامی سواری کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ مسجد اقصی، اس سفر کے دوران آپ مدینہ، مسجد کوفہ، طور سینا اور بیت اللحم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ٹھہرے اور نماز پڑھی۔ پھر آپ مسجد اقصی میں وارد ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ ظاہراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبۃ الصخرہ سے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ تفسیر میزان کے مطابق پیغمبر اسلام مسجد الاقصی سے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور فرشتوں نے گروہوں کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ یہاں آپ نے ملک الموت کا بھی دیدار کیا اور اس سے گفتگو کی۔ دوسرے آسمان سے چھٹے آسمان تک، دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتواں آسمان، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام پہنچنے سے عاجز تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اس جگہ جانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اگر ذرا برابر بھی نزدیک ہوا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو حدیث معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدیث معراج، حدیث معراج اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اکرم کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کرتی ہے۔ اسے حدیث معراج اور حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں رضا، توکل، دنیا کی پستی، روزہ، خاموشی، غریبوں سے محبت، اہل آخرت اور اہل دنیا کی خصوصیات جیسے اخلاقی موضوعات جیسے مسائل کے متعلق بیان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے واپسی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر بھی بیت المقدس میں تشریف لائے اور مکہ روانہ ہوئے، جہاں آپ طلوع فجر سے پہلے ام ہانی کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اسے اپنا راز بتایا، اور اسی رات قریش کی عمومی محفلوں میں راز فاش ہو گیا۔ قریش کا رد عمل، قریش کی نگاہ میں معراج کا واقعہ ایک محال امر تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا، مکہ میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ رسول سے تقاضا کیا کہ وہ ان کے سامنے وہاں کی عمارت کی کیفیت اور نقشہ بیان کریں۔ پیغمبر نے بیت المقدس کی خصوصیات بیان کی، پھر آپ سے تقاضا کیا کہ وہ قریش کے کارواں کی خبر دیں تاکہ ان کی بات کی تصدیق ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں تنعیم کے مقام پر دیکھا تھا، اور خاکی رنگ کے اونٹ ان کے آگے چل رہے تھے اور ان پر گجاوے بھی موجود تھے۔
اسی طرح آپ نے خبر دی کہ اس وقت وہ کاروان مکہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کاروان مکہ میں داخل ہو گیا اور ان مسافروں نے رسول خدا کی تصدیق کر دی۔ کیفیت معراج۔ اکثر مفسرین کے اعتقاد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس گئے اور وہاں سے جسد اور روح کے ساتھ آسمانوں پر گئے، لیکن خوارج کے گروہ قائل ہیں کہ معراج پیغمبر صرف روحانی تھی، ان کا جسم ان کی روح کے ہمراہ نہیں گیا تھا۔ سلام ہو میرے مولا و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے دیے گئے لال بٹن سبسکرائب کو ضرور دبائیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ روزمرہ کی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ثواب کی خاطر اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔